داستان گوئی اور مبالغہ آرائی ہم مشرقیوں کے مزاج میں شامل ہے۔ نہ ہم مختصر بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی سادگی سے کوئی حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ایک مرتبہ اپنی خالہ جان سے پوچھ بیٹھا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے لیے کیا بنایا ہے، تو انہوں نے پہلے تو صبح سے دوپہر تک وہ جن خواتین سے ملی تھیں ان کے حلیے اور لباس بیان کیے، پھر موسم کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں، اور جب میں نے تنگ آ کر کہا تھا کہ خالہ جان پلیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے کیا بنایا ہے، آئندہ نہیں پوچھوں گا، تو انہوں نے شدید خفا ہو کر کہا تھا ٹینڈے گوشت بنائے ہیں، اور ایک تو تم لوگ حوصلے سے کوئی بات ہی نہیں سنتے، بہت بے صبرے ہو۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک بار ایک نواب صاحب نے مجھے بلا بھیجا۔ انہیں معمولی زکام تھا، میں نے کوئی مکسچر پلایا تو وہ بھلے چنگے ہو گئے۔ تب انہوں نے اپنی صحت یابی کی خوشی میں ایک خصوصی دربار منعقد کیا، جس میں مجھے ایک تلوار اور خلعت پیش کی گئی، اور مجھے حکیم لقمان ثانی اور نابغۂ روزگار کے خطابات عطا کیے گئے۔ درباریوں نے میری شان میں متعدد قصیدے پڑھے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لوگ مبالغے اور بے جا توصیف میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، کیسے لوگ ہیں۔ ہمارا ایک دوست مشتاق بٹ امریکہ منتقل ہو گیا۔ وہ ہر برس پاکستان آتا اور ہماری منت سماجت کرتا کہ اوئے ظالموں مجھ سے باتیں کرو، گپیں ہانکو، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، میں ترس گیا ہوں۔ اور ہم اس کے پلے سے اعلیٰ ہوٹلوں میں کھانے کھاتے اور ان کے عفظ اس سے باتیں کرتے، اور وہ مطمئن ہو کر اپنی توند پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہتا سواد آ گیا ہے۔ ایک بار میں نے عبداللہ حسین سے کہا کہ خان صاحب، یہ امریکہ اور یورپ میں لوگ بسوں اور ٹرینوں وغیرہ میں بھی ایک دوسرے سے روٹھے بیٹھے رسالے پڑھتے رہتے ہیں، کمپیوٹر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجال ہے کہ برابر کے مسافر سے پوچھ لیں کہ آپ کہاں کے ہیں، کتنے بال بچے ہیں، سیاست کے کیا نخرے ہیں۔ عام زندگی میں بھی لوگ اپنے آپ میں گم رہتے ہیں، تو یہ لوگ بور نہیں ہو جاتے؟ عبداللہ حسین نے ایک بڑی پتے کی بات کی، کہنے لگا تارڑ، ان لوگوں کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ بے وجہ گپے نہیں لگاتے، خاموش رہتے ہیں، کیونکہ خاموش شخص ہی سوچ بچار کرتا ہے۔ ایک تنہا شخص ہی اپنے آپ میں گم ہو کر حقائق پر غور کرتا ہے، ان کی کھوج کرتا ہے، جبکہ باتیں کرنے والے، گپیں ہانکنے والے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ چپ ہوں گے تو غور کریں گے یا کسی سوچ میں مبتلا ہوں گے۔ ان دنوں سیاسی مذاکروں کے جو پروگرام دن رات حیوانی انداز میں مسلسل گوں گوں کرتے ہیں، نیم پاگل لوگ نہیں لگتے؟ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے، چیختے چلاتے اور منہ سے جھاگ اڑاتے، اور مسئلہ زہر بحث کیا ہے اکثر وہ خود بھی نہیں جانتے۔ اور یوں ہمارے سینئر تجزیہ کار اور سینئر کالم نگار اکثر بے حد متکبر اور بدتمیز قوم اور ملک کی ماشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جس سیاسی پارٹی کی جانب سے لفافے چلے آتے ہیں، اس کی خوشامد اور دفاع میں کبھی ہوش میں اور کبھی نیم بے ہوشی میں چیختے چلاتے ہیں۔ ذرا فرض کیجئے کہ اگر یہ سب چپ ہو جائیں، 2-4 روز خاموش رہیں، تو کیا یہ ملک ایک پرسکون جنت کے موافق نہ ہو جائے گا؟ پر یہ کیوں چپ ہوں؟ رزق، روزگار اور سیاسی طاقت کے معاملے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی چٹ پر اہل اقتدار سر جھکا کر ان کی سفارش کو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسی بد نصیبی بلکہ کسی حد تک بے ایمانی ہے کہ ان پروگراموں میں صرف سینئر سیاسی تجزیہ کاروں، کالم نگاروں اور سیاست دانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، جو اپنی اپنی ڈفلی بجا کر دوسروں کے کان بہرے کر دیتے ہیں۔ ملکی صورتحال اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے کے لیے
کبھی کسی ملکی سطح پر جانے پہچانے اداکار، موسیقار، ادیب، مصور یا کسی فنکار کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ آخر ان کا بھی تو ایک نقطۂ نظر ہے، وہ بھی اس معاشرے کے اہم فرد ہیں، اور یہ لوگ ان پروفیشنل تجزیہ کاروں اور میزبانوں کی نسبت کسی ایک سیاسی پارٹی کے بھونپو نہیں ہوتے۔ انہیں صرف اور صرف پاکستان کی بہتری اور بڑائی کی تمنا ہوتی ہے۔ چند برس پیشتر مجھے بھی ایک ایسے ہی سیاسی شو کی میزبانی کی پیشکش ہوئی تھی، اور یقین کیجئے ایسے سیاسی شوز کی میزبانی دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو سیاسی اور صحافی حضرات کو آپس میں لڑانا ہے اور خود مونچھیں بھڑکاتے ہوئے تماشا دیکھنا ہے۔ بہرطور میں نے یہ شرط پیش کی کہ میرے پروگرام میں کوئی نامور اور سینئر تجزیہ کار وغیرہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ لوگ آئیں گے جو تخلیقی سطح پر پاکستان کی پہچان ہیں۔ ہم ان کا سیاسی نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ ظاہر ہے یہ بیل مڈھے نہ چڑھی۔ میرے ایک دوست عارف وقار امبالوی کے بیٹے اور ٹیلی ویژن کے معروف پروڈیوسر ہالینڈ میں مترجم کے طور پر خدمات سر انجام دیتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ہالینڈ سے ایک سردار صاحب باقاعدگی سے ہندوستان فون کرتے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ کچھ منشیات کی سمگلنگ کا معاملہ ہے، اور وہ آپس میں پنجابی بولتے ہیں، تو براہ کرم آج ان کی فون کال سن کر بتائیں کہ وہ آپس میں کیا منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں۔ عارف کے مطابق ایک سردار نے دوسرے کو فون کر کے کہا، اوے بلونت سنگا، کاکا ہو گیا ہے۔ بلونت سنگھ کہتا ہے، اوے خشونت سنگا، اوے کاکا کس کو ہو گیا ہے؟ کاکا میرے ہاں ہو گیا ہے، مبارکاں۔ اوے تو نے کاکا جم لیا ہے، کیوں مخول کر رہا ہے؟ بلونت کاکا مجھے نہیں، تیری بھابھی کو ہو گیا ہے۔ اس دوران ٹیلی فون لائن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ بحال ہونے پر خشونت سنگھ نے کہا، ہاں تو کیا ہو گیا ہے، کسے ہو گیا ہے؟ عارف وقار نے جب ہالینڈ کے کسٹم اہلکاروں کو بتایا کہ دونوں سردار سمگلنگ کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے تھے، بلکہ ان میں سے ایک دوسرے کو ایک بچے کی پیدائش کی خبر دے رہا تھا، تو انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کی فون کال میں صرف یہ اطلاع دی گئی ہو کہ ایک کاکا ہو گیا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ درجنوں ٹیلی ویژن چینلز پر ان سرداروں کی مانند میزبان اور سینئر تجزیہ کار پہروں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی کاکا پیدا نہیں ہوتا۔